محمدیہ کو سمجھایا کہ ایسے نہ ہو کہ تم آپس میں اندر جھگڑو کے. کیا ہے حکم؟ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کا کیا رکھو؟ خیال رکھو. وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ ذَلِكَ، آپس میں کیا رہو؟ صلح کے اندر رہو. جس وقت جھگڑا تم کرو گے نا، فساد برپا کرو گے آپس کے اندر، ایک تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا روب بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کی تعداد کیا دکھائی؟ کم دکھائی. حالانکہ وہ تعداد کے لحاظ سے کیا تھے؟ زیادہ تھے، لیکن اللہ نے خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کم دکھائی. جس وقت آپ بیدار ہوئے اس وقت آپ نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ سے کیا. صحابہ کے دلوں کے اندر جنگ کا، جہاد کا جذبہ اور بڑھ گیا. اس وقت بڑا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیوں کم دکھائی؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ تعداد کے اندر کیا تھے؟ زیادہ تھے. خواب کیا کم دکھائی گئی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. اور اس کا ایک مطلب ہے کہ جس وقت آپ کو خواب کے اندر دکھائے گئے وہ کافر، وہی کافر دکھائے گئے تھے جو کیا تھے؟ کفر کے اوپر ڈٹ گئے تھے. باقی ان میں سے بعض کیا لے آئے تھے؟ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. وہی دکھائے تھے جن کی بدقسمتی کی وجہ سے کفر شرک کے اوپر کیا تھے؟ ڈٹ گئے تھے. یا دوسرا مطلب ہے اس خواب کا کہ فی الواقع وہ کیا تھے؟ تھے ہی کم. بعد میں آ کے مشرکین کی فوج کیا ملی؟ ان کفار کی بعد میں تعداد کیا تھی؟ زیادہ ہوئی. پہلے ابتداء میں وہ کیا تھے؟ کم تھے. اس لیے اور کم دکھانے کا مطلب ہی یہ تھا اللہ رب العزت کا، تاکہ مسلمان کو دل کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں اور ثابت قدم رہے کہ جرت اور استقلال کے ساتھ کیا کریں؟ جنگ کریں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر ہم دکھاتے تم کو زیادہ تعداد میں، لَفَشِلْتُمْ، تو تمہاری ہمتیں پست ہو جاتی. وَلَا تَنَازَعْتُمْ، اور اختلاف کرتے، کچھ کہتے لڑتے، کچھ کہتے نہ لڑے. اس اختلاف سے بچانے کے لیے اور ہمت کو ہارنے کے لیے، پست کرنے کے لیے اللہ نے کیا دکھائی؟ ان کی تعداد بھی کم دکھائی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر بھی کیا ہوئی؟ پوری ہوئی. لیکن اللہ سلم، اللہ نے کیا کر لیا؟ اس اختلاف سے، اس ہمت سے کیا کر لیا؟ بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ سینوں کے راز اور بھیتوں کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں آپس کے اندر کیا ہوئی؟ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، کفار کی اور مسلمانوں کی. تو مسلمانوں کی بھی رب نے کیا دکھائی؟ ان کی فوج کفار کی کم دکھائی. ایک تو خواب کی تعبیر پوری ہو جائے. نمبر 2، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ کم نظر آ رہی تھی. مسلمان تھے ہی کیا؟ کم تھے، تعداد کے لحاظ سے بھی کم تھے، لیکن ان کو نظر ہی کم آئی تاکہ آپس کے اندر دونوں جماعتوں کا ٹاکرا ہو جائے. کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جس کام کا اللہ نے ارادہ کیا تھا، جو ثابت اس کو رب ثابت کرنا چاہ، وہ کیا رب نے کرنا ہی تھا، کیونکہ رب اس کا فیصلہ کر چکا تھا، اس کا فیصلہ کر چکا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں، کیونکہ متصرف اور مختار کون ہے؟ اکیلا اللہ ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، رب نے فرمایا ایمان والو، جب تم مقابل ہو جاؤ فئۃ کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو. پھر کیسے ڈٹنا ہے؟ فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے. اللہ کو یاد کرو گے، ڈٹ کے رہو گے. آگے ہے واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ماننا ہے. جیسے اس نے کیا دیا ہے؟ ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے،
ایسی کیا کرنا ہے، ایسی رہنا ہے، ایسی صبح شام دن رات غمی خوشی کیا کرنی، ایسی کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانا، اللہ کو یاد نہ کیا، نہ ڈٹے، اور آپس میں رب نے فرمایا جھگڑو نہیں، لا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپس کے اندر بھائی بھائی جڑ کے رہا کرو، کیا جڑ کے رہا کرو، تاکہ دوسرے کو موقع نہ ملے۔ یہ تم آپس کے اندر اختلافات کرتے ہو نا، دوسرے کو موقع مل جاتا ہے، پھر تمہارا جو روب ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپس کے اندر مل کے رہو گے، بھائی کے ساتھ مل کے رہو گے، تو پھر تمہارا روب بھی ختم نہیں ہوگا اور دوسرے کو موقع بھی نہیں ملے گا۔ دوسرے کو موقع تب ہی ملتا ہے جب تم آپس کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر کیا کرتے ہو، اختلافات کرتے ہو، اس لیے دوسرے کو موقع ملتا ہے، اور تب ہی جا کے تمہارا کیا روب کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب یہ بکھر گئے ہیں جی، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، کیا اب یہ علیحدہ علیحدہ گئے ہیں، ہمارا کام چل جائے گا۔ اس لیے رب نے قانون سمجھا دیا، آپس میں جھگڑے بھی نہ کرو، اگر جھگڑو گے تو تمہارا جو ایک روب ہے اور وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور تم کیا ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو، یہ ابو جہل کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے، ان لوگوں کی طرف نہ ہو جو فخر غرور اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت، لوگوں سے داد لینے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کالذین خرجوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو نکلے تھے من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، فخر و غرور سے، ورئاء الناس سے، اور لوگوں سے داد شجاعت حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے، بڑا دلیر ہے جی، بڑا لشکر لے کے گیا جی، فلاں ایسے ہے جی، فلاں کیا ہے ایسے۔ ہماری حالت بھی یہی ہے، ہماری حالت بھی کیا ہے، یہی ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نمبر 3، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو وہ کر رہے ہیں کیا کر رہا ہے، محیط ہے، ان کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، چوتھی علت بیان کی، شیطان عرب کا ایک سردار تھا، سراقہ بن مالک کنانی، سراقہ بن مالک کنانی، اس کی صورت میں نا آیا بڑی فوج لے کر میدان بدر کے اندر، حارث بن حشام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں یہ فوج لے کر آیا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، کوئی بھی وقال لا غالب لکم اليوم، آج لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غالب ہو نہیں آ سکتا، کیونکہ آج میں آپ کی پشت پناہی کر رہا ہوں، آپ کے کیا ہوں، ساتھ ہوں، لہذا میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایسی حارث بن حشام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا تھا، پیچھے اس کی فوج بھی کھڑی تھی، جس وقت دیکھا نا فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ، اس وقت دیکھا نا فرشتوں کی فوج کو، جبریل امین کو بڑھتے ہوئے اس کی طرف، حارث بن حشام کی طرف جبریل امین بڑھے نا، نکص علی عقبیہ، اس وقت حارث بن حشام کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑایا، پیچھے بھاگا۔ جس وقت پیچھے بھاگا نا تو حارث بن حشام نے کہا یار اب تو موقع ہے تمہارے ساتھ کا، اب کہاں جا رہے ہو، اس حالت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا وقال انی بریء، میں بھائی جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں تھوڑا اج ساتھ ہو نہ دے سکنا، کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، جیڑی چیز میں ویدا پہ تسی نو ویدے پہ، جیڑی چیز میں ویدا پہ تسی نو نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے کیا ہے، پیچھے بھاگا، چھوڑ دیا ان کفار کو۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا ابھی فرشتوں کے ہاتھوں جو میں تمہیں ذلت اور رسوائی ہونے والی ہے اور سخت عذاب ہونے والا ہے،
وہ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا ہے، سخت عذاب تم کو کیا ہوگا انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ اس سے کیا ایک اور مطلب بھی ملا کہ کیا یہ جو ساتھ کھڑتے ہیں نا وقتی طور پہ، جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن قیامت کی صبح تک کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ پہلے لوگوں کے واقعات بیان کیے لیکن سمجھایا امت محمدیہ کو۔ کیا سمجھایا؟ امت محمدیہ کو سمجھایا کہ ایسے نہ ہو کہ تم آپس میں اندر جھگڑو کے۔ کیا ہے حکم؟ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کا کیا رکھو؟ خیال رکھو۔ وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ ذَلِكَ، آپس میں کیا رہو؟ صلح کے اندر رہو۔ جس وقت جھگڑا تم کرو گے نا، فساد برپا کرو گے آپس کے اندر، ایک تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا روب بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، یہ جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں نا کہ جی میاں جی جس وقت بھی کوئی ضرورت پڑی تو کیا کروں گا؟ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، مجھے بلانا، کال کرنا، اس وقت اکثر نمبر ہی بند ہو جاتے ہیں، یا نمبر ملتا ہے تو او ہو یار میں تو آج ایما کوئی نہیں، کہ میں آج ایما کوئی نہیں، تو اس وقت سارے کام شیطان والے وہ کر رہے ہیں۔ اس واسطے انہوں نے پشت پناہی واسطے گیا، پھر فوج لے کے گیا۔ جس وقت فرشتے نو دیکھا، جبریل امین نو ویکھے نہ بڑھدے ہویا، اس وقت نہ کسا علا کہ بھئی الٹے پاؤں بھاگا، آکھن لگا میں بیزار ہاں، میں آج تہاڈا ساتھ نہ دے سکنا، جیڑی چیز میں ویکھ رہا تسی نہ دیکھ رہے۔ اللہ فرشتے نے ہتھوں تساں ہونے کی کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا، کیونکہ اللہ دا عذاب کی بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک، جب دکھا رہا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کافر خواب میں، قلیلا تھوڑے، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر دکھاتا وہ آپ کو بہت تعداد میں، لفشلتم، تو تم سب ہمت ہار دیتے، ولتنازعتم، اور اختلاف کرتے، فی الامر، اس معاملے میں، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں کی باتیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں وہ مخالفین، اذ التقیتم، جب تم مقابل ہوئے، فی اعینکم، تمہاری نظروں میں، قلیلاً، تھوڑے کر کے، ویقللکم فی اعینہم، اور تم کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا ان کی نظروں میں، لیقضی اللہ امراً کان مفعولا، تاکہ پورا کرے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہونا ہی تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذ التقیتم، جب تم مقابل ہو جاؤ، فئۃً، کسی گروہ کے، فبعثوا، تو ڈٹے رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کرو اللہ کو بہت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ولا تنازعوا، اور آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذھب، اور اکھڑ جائے گی، ريحكم، تمہاری ہوا یعنی تمہارا روب، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطراً، فخر، غرور سے، ورئاء الناس، اور دکھلاتے ہوئے لوگوں کو، ویصدون عن سبیل اللہ، روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے رستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو وہ کر رہے تھے محیط ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ،
اور جب اچھے کر دکھائے ان کو شیطان نے اعمالہم ان کے عمل، وقال اور کہا لا غالب لکم یوما آج کے دن تم پر کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا، من الناس لوگوں میں سے، وانی جار لکم اور میں مددگار ہوں تمہارا، فلما رأت الفئتان جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، نکص علی عقبیہ تو وہ واپس لوٹا الٹے پاؤں، وقال انی بریء اور کہنے لگا میں بیزار ہوں تم سے، انی ارا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ما وہ چیز جو لا ترون تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔